پتہ نہیں آخری ملاقات یا بعد میں بھی کوئی ملاقات ہو، یا اللہ یہاں ملے یا نہ ملے، لیکن قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر ملا دینا اور کہہ دینا عبد الحنان سچی باتیں کر کے گیا۔ اور میرے پیارو، میں آپ حضرات سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے تمہاری کمائی بڑی حلال کی، ہر وقت موٹر سائیکل پر موت کی سیٹ پر بیٹھتے ہو، یہ شادی والے دن یہ 1-1 لاکھ روپے کا 2-2 لاکھ روپے کا 1-1 گھنٹے کے اندر جو شیروانی سل رہی ہے، یقین جانو یہ تمہاری آگے نسلوں میں کام آئے گا۔ سادے کپڑوں کے اندر عزت ہے، سنت لباس میں عزت ہے۔ بھائی حسن معاویہ صاحب، اللہ اکبر، میں ملک شام کے اندر گیا، پیر محمد شاہ مسکیل پوری اور 16 علماء، یہ شہزادہ مسجد والے مولوی قاسم مولوی خالد صاحب عباسی ہمارے ساتھ تھے۔ ملک شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے۔ ایک عورت آئی دور سے آ کر، اللہ اکبر، اس نے یوں دیکھا اور پگڑی کا پلو کھینچا، اللہ اکبر، جو ہمارے مندوب تھے، ترجمان تھے، اسے کہنے لگی یہ ملائکہ ہیں، ہمارے سر پر عمامہ تھا، آنکھوں میں سرما، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاتھ میں تسبیح اور ہاتھ میں عصا، کہنے لگی یہ ملائکہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، پھر یوں کر کے کہنے لگی ہاں ہاں یہ بلال کی اولاد ہوں گے۔ انہوں نے کہا بلال کی اولاد نہیں، یہ پاکستان سے بلال کی اولاد نہیں ہے، یہ بلال کے غلام آئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عورت اس لباس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئی، اللہ اکبر، اسی طرح میرے عزیزوں سجدے پہ گر گئی اور اتنا روئی اور پگیوں کر کے کرتے کا پلو پکڑا، کہنے لگی یہ لباس تمہارے پاکستان میں موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ شامی عربی میں کہہ رہی تھی تمہارے پاکستان میں ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ پھر ہوکا بھر کے روئی، کہنے لگی یہ لباس تو ہماری زینت تھی، یہ لباس تو ہماری وراثت تھی، ہم نے قدر نہ کی، اللہ نے ہمیں جوتوں کے اندر ڈال دیا۔ جاؤ اپنے بھائیوں سے جا کے کہنا اس کی قدر کرو، عزت ملے گی تو حضور کے طریقوں میں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس وقت پوری مغربی دنیا کا کفر مہر رہا ہے کہ کامیابی ملے گی حضور کے طریقوں میں، عزت ملے گی حضور کے طریقوں میں، خوشحالی ملے گی، ہاں ہاں ہاں، انسان کو عزت ملے گی، زور زور سے بلندی ملے گی، آخرت کی بقا ملے گی، دنیا آخرت کی حیات ملے گی، حوض کوثر ملے گا، شفاعت ملے گی۔ اس لیے حکیم حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرما کے چلے گئے، سن 2006 میں میرے 40 دن حضرت کی خدمت میں گزارے، اللہ اکبر۔ وہ آخر کے اندر میرا عزیزوں پوری زندگی کا نچوڑ بتا کے چلے گئے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو اپنے آپ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے دکھائے گا، اللہ اسے آسمانوں سے اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آج گزشتہ زندگی کے جو ہم سے گناہ ہو گئے، جو غلطیاں سرزد ہو گئی، ہم سارے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کے کلمات پڑھے اور توبہ پہ بیعت کرے۔ پڑھے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بڑے استغفر اللہ تعالی ربی بالکل ذنبی واتوب الیہ۔ اب پڑھے یا اللہ، میں نے اپنے تمام گناہوں سے، میں نے اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین آمین۔ 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانیں، مانے یا نہ مانے، اگر اللہ کو یہ کلمے پسند آ گئے تو اللہ نے آج ہمیں ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے دل ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو۔ اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، نسبت لے کے جاؤ، نسبت لے کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت۔ نوجوانوں، پگڑی بھی سر پہ رکھا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ عصا ہاتھ میں رکھو، اپنے گھر کے اندر سنت حبیب کتاب لے کے آؤ،
مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری، کراچی میں بھی بہت ساری کتابیں ہوگی، لیکن مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری جس کتاب کو میں نے پڑھا سنت حبیب، 215 یا 20 روپے اس کا ہدیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تمام اس کے اندر ہیں، کبھی پیشی رہ جائے اللہ معاف فرمائے، اس میں عصا کی سنت ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، روغن زیتون کی سنت، زیتون کا تیل جو سنت سمجھ کر یوں ہاتھ پہ لگا لیتا ہے، فرمایا 40 دن شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے، سنت سمجھ کر ہاتھ کے اندر عصا پکڑے ایک قدم اٹھاتا ہے، عصا کی برکت سے اللہ اسے 1000 ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تو ہے جنت کے راستے۔ اور داڑھی مبارک چہرے پر سجاؤ، تینوں طرف سے برابر ہونی چاہیے، چھوٹی داڑھی نہ خدا کو پسند نہ مصطفیٰ کو پسند، داڑھی کٹاتے کس لیے ہے کہ عورت اچھی لگے یا عورت کو میں اچھا لگوں، محبوب کو جیسا مرضی لگوں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، اور وہ شخص آئے، آپ علیہ السلام نے دیکھا مونچھیں بڑی، داڑھی کوئی نہیں، بال بڑے بڑے تھے، آپ نے منہ پھیر لیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ بڑی مونچھیں رکھ اور داڑھی کٹا؟ کہا میرے آقا کسریٰ نے مجھے کہا، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سید جاوید شاہ صاحب فیصل آباد والے فرماتے ہیں اب بھی جو کوئی حضور کے روزے پہ جائے اور داڑھی مڈ ہو اور اللہ کے نبی کو سلام کرے، اللہ کے نبی جواب کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو میرے پیارو اتنا اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، نسبت لے کے جائیں ذمہ داری سے، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء کرام سے یہ سنا جو سنت سجانے کا چہرے پر ارادہ کرے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتے ہیں، کملی والے تیرے امت نے آج تیری نسبت لینے کا وعدہ کیا، اللہ کا نبی نام لے کر اس کے لیے دعا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز و جمعۃ المبارک کا دن ہے، فرشتوں کی آمد ہے، اور پورا مدینہ پاکستان پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا نام ہمارا پیغام پہنچ جائے تو نسبت لوگے انشاءاللہ، داڑھی کو سجاؤ گے، کون کون آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، ذمہ داری سے کرنا، ذمہ داری سے، یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، رکھو گے داڑھی انشاءاللہ، کوشش کرو گے میرے بھائی۔ اور ایک آخری بات دیکھو بھائی، ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، 400 روپے جا کے سیلون والوں کو دیتے ہیں، ادھر مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت، دائیں طرف نکالو گے یہودیوں کی علامت، اور اوپر کی طرف بال کرے یا درمیان میں مانگ نکالے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ دو کام کر لو جنت کی ضمانت لے لو، اوپر نیچے سر کے بال اوپر کی طرف اور تھوڑی کے بال نیچے کی طرف کر لو، انشاءاللہ جنت انتظار میں رہے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو پگڑی باندھ رکھی، میرے تو ویسے سر پہ بال نہیں ہے۔ میرے عزیزو سنت کی تابعداری کو زندہ کرتے ہوئے اپنی دائیں بائیں مانگے اس کو ختم کرو اور ٹوپی کے نیچے ہاتھ ڈال کے بالوں کو سیدھا کرو تاکہ مجمع کے اندر ہی حضور کی سنت زندہ ہو جائے۔ ڈالو اپنی ٹوپی کے نیچے ہاتھ، اللہ اکبر، یہ سنت حضور کی زندہ ہوگی، دیکھو یہ حضور کی سنت زندہ ہو گئی، اور ایک سنت کے زندہ کرنے پہ اللہ نے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ابھی سنت نہیں پڑھنی، ایک تشکیل آپ حضرات کی رہ گئی۔ پہلی تشکیل تو یہ کہ حضور کے روزے پہ جائیں گے اور جا کے اپنی تشکیل کروا کے آئیں گے۔ ایک تشکیل رائیوڈ سے، یہ چھوٹی تشکیل ہے، بڑی تشکیل انشاءاللہ مدینہ شریف سے اللہ کے نبی دین کے کام کی ہماری تشکیل کیجئے، پوری دنیا کے اندر پیغام لے کے جائے۔ جہاں بھی جماعتیں آئی ہیں، بنگلہ دیش کی جماعت ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کے ویزے میں آسانی فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کا وار کام اللہ ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 اعمال میں اللہ میں جوڑ دے، اللہ پاک ہمیں دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس مساجد کی خدمت کرنے والا بنائے۔